تاب کے درگے تیرگی می روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے ایک غلام کے بادشاہ کو خط لکھنے کے حوالے سے۔ کافی طویل یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ ایک قدم واقعہ آگے بڑھا کہ اس غلام نے بادشاہ کو جب خط لکھا تو پہلے اس نے بادشاہ کی تعریف کی، اور جو اس کی تعریف تھی ظاہر بات ہے وہ اصلی تعریف نہیں تھی، کیونکہ وہ بادشاہ سے اندر ہی اندر ناراض تھا اس کی تنخواہ اور اس کی غذا کم کر دینے کی وجہ سے۔ لیکن خط میں اس نے تعریفی کلمات لکھنے شروع کیے، تو اس کا ذکر کرتے ہوئے مولانا روم نے کہا تھا کہ جو اصلی سینے ہوتے ہیں وہ ایسی جھوٹی تعریف سے خوش نہیں ہوتے۔ اگر سینے میں انسان کے کینہ ہے اور زبان پر تعریف ہے تو یہ تعریف کی حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو نصیحت یہ کی گئی تھی کہ اپنے دل سے کینوں اور نفرت کو نکال دو، اس کے بعد پھر تعریف کرو، تعریف فائدہ دے گی۔ ہم لوگ بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں، لیکن دل کے اندر شکوے شکایت بھرے ہوتے ہیں، تو ایسی تعریف اللہ کے پاس مقبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں دیکھتا کہ تمہارا ظاہر کیا ہے، تم کس طرح سے اپنے ظاہر کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہو، میں اس کو نہیں دیکھتا، میں تو باطن کا دیکھنے والا ہوں۔ اگر تمہارے اندر شکوہ و شکایت نہیں ہے اور تم میری اطاعت گزاری فرما برداری کرتے ہو تو یہ اصلی شکر ہے۔ اگر تم اطاعت گزاری فرما برداری نہیں کرتے، بے راہ روی کے راستے پر ہو اور شکوے شکایت بھرے ہیں تمہارے دل کے اندر، اس کے بعد پھر زبان سے تعریف یا زبان سے شکر اللہ کے پاس مقبول نہیں ہے۔ اس کے حوالے سے آپ ایک اور حکایت یہاں پر شروع کر رہے ہیں، اس تعریف کرنے والی کی حکایت جو جھوٹ موٹ تعریف کرتا ہے اپنے امیر کی۔ وہ امیر کی تعریف کرتا ہے، میرے امیر نے مجھے یہ قلت عطا کی ہے، یہ سرفرازیاں کی ہیں، لیکن اس کا جو ظاہری حلیہ ہے وہ اس کے خلاف بیان کرتا ہے، اور لوگ پہچان جاتے ہیں کہ یہ جھوٹی تعریف کر رہا ہے۔ اس حکایت کو آج ہم شروع کریں گے۔ یہ کہ بادلخ آمد از عراق، باز پرسیدند یاراں از فراق۔ ایک شخص عراق سے گدڑی پہنے ہوئے آیا۔ ایسا لباس گدڑی فقیروں کا لباس ہوتا ہے، اور عام طور پہ گدڑی ایسے لباس کو کہتے ہیں جس کے اندر پیوند ہوتے ہیں۔ جو فقراء، صوفی فقراء ہوتے ہیں، ان میں سے ایک خاص قسم کا ایک طبقہ ایسا ہے جو اس طرح کا لباس جان بوجھ کر پہنتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے مختلف قسم کے، مختلف رنگوں کے، مختلف ڈیزائنوں کے کپڑے ٹکڑے ٹکڑے ایک جگہ جمع کر کے اس کو سی کر ایک کپڑا بنا کر اس سے لباس پہنتے ہیں، اس کو گدڑی کہتے ہیں۔ تو گدڑی عام طور پہ غریب لوگوں کی نشانی مانی جاتی ہے۔ گدڑی پہن کر عراق سے آیا تو اس کے جو ساتھی تھے، اس کے جو دوست تھے، اس سے عراق کا احوال پوچھا کہ تم عراق جا کر آئے ہو تو کیا ہوا، کیسا گزرا، کچھ بیان کرو۔ گفت آرے بت فراق اللہ سفر، بود برمن بس مبارک مجدور۔ تو اس نے کہا کہ سفر میرے لیے اس اعتبار سے تکلیف دہ تو تھا کہ میں تم لوگوں سے جدا تھا، تم یہاں تھے میں وہاں تھا، تم سے جدائی تھی، تمہاری یاد بہت آتی تھی، اس حیثیت سے تو سفر میرا تکلیف دہ تھا، لیکن میرے لیے حقیقت میں بڑا مبارک اور خوشخبری والا سفر تھا، وہ بہت بہترین سفر تھا میرے لیے، میرے حق میں بہت اچھا ثابت ہوا۔
کہ خلیفہ دادا دہ قلات مرا کہ قرینش باد صد بدہو سنا، کیونکہ وہاں کے جو خلیفہ ہیں اس نے مجھے 10 شاہی جوڑے قلعت کے طور پر عطا کیے، اور شاہی جوڑے جو ہوتے ہیں نا قلعت کے طور پر جو عطا کیے جاتے ہیں بڑے مہنگے ہوتے ہیں، 10 جوڑے اس نے مجھے عطا کیے۔ خدا کرے کہ وہ امیر سلامت رہے، ہر طرف اس کی تعریفیں ہو، اس نے ایسا میرے ساتھ سلوک کیا۔ شکر ہا و حمد ہا برمی شمرد تاکہ شکر از حد و اندازہ بے برد۔ اب اس غلطوں کا اس نے ذکر کیا، اور ذکر کرتے کرتے امیر کی تعریف کرنے لگا، شکریہ ادا کرنے لگا، بے حد و بے حساب تعریف کی، اور اتنی تعریف کی کہ حد سے بڑھا دیا تعریف کو۔ پس بے گفتندش کے احوال نجند بر دروغ تو گواہی می دہن، تو لوگوں نے اس تعریف کو سننے کے بعد کہا کہ یہ جو تیرا حلیہ ہے، گدڑی پہن کر آیا ہے، کپڑے صحیح نہیں ہیں، اور آ کر تو کہہ رہا ہے کہ بادشاہ نے 10 قلعتیں عطا کی ہیں، تیرا حال حلیہ تیرے زبان کے جھوٹ پر گواہی دے رہے ہیں۔ زبان سے تو نکل رہا ہے کہ مجھے یہ عطا ہوا، مجھے وہ عطا ہوا، لیکن حال حلیہ بتا رہا ہے کہ کچھ بھی عطا نہیں ہوا، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تن برہنا سر برہنا سوختہ شکر را دزدیدہ یا آموختہ، بدن تیرا ننگا ہے، صحیح کپڑے بھی تیرے جسم پر نہیں ہیں، ہر طرف سے جسم نظر آ رہا ہے، ایسی گدڑی پہنا ہوا ہے، سر کے اوپر ٹوپی تک نہیں ہے، اور صورت دیکھو تو جلی بھنی صورت ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آدمی مایوس ہو کر واپس لوٹا ہے، اور پھر یہاں آ کر شکر ادا کرتا ہے، تعریفیں کرتا ہے۔ تو یہ بتا، تو نے یہ شکریہ کو کہیں چرایا ہے جو لا کے یہاں بیان کر رہا ہے، یا پھر رٹا ہوا طوطے کی طرح بیان کر رہا ہے؟ سمجھ میں تو آ رہا ہے، تیرے حال حلیے کو، تیرے انداز کو، تیری صورت کو دیکھ کر حقیقت کا پتہ چل رہا ہے، اور زبان سے تو ایسی تعریفیں بیان کرتا ہے۔ کو نشان شکر و حمد میرے تو بر سرو بر پائے بے توقیر تو، تیرے سر اور تیرے پیر دونوں بھی بے توقیر ہیں، جس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ حلیہ دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ تو انتہائی مسکین اور مفلسی اور تنگی کی زندگی گزار کر آیا ہے، ایسے سر اور ایسے پاؤں کو لا کر تو اپنے امیر کا شکریہ ادا کرتا ہے، اس کی تعریفیں بیان کرتا ہے۔ کیا یہی اس کا نشان ہے؟ تیرے امیر کے تعریفوں کا یہی نشان ہے، یہی حلیہ ہے تیرا؟ تو اگر اچھے حلیے کے ساتھ حشاش بشاش، خوش و خرم، مسرت کے ساتھ، چہرے پہ بحالی، چہرے پہ خوشی کے آثار، ایسا ہو کر اگر تو اپنے امیر کی تعریف بیان کرتا تو کچھ سمجھ میں آتا تھا۔ چہرہ اترا ہوا ہے، کپڑے برابر جسم پر نہیں ہیں، حال دیکھے تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ مفلس انسان ہے جو آ گیا ہے، نہ سر کی عزت ہو سکتی، نہ پیر کی عزت ہو سکتی، یہ کیفیت ہے تیری، اور آ کر امیر کی خلتوں کی بات کر رہا ہے۔ گر زبانت مدح آ شہ می تنت ہفت اندامت شکایت می کند، اگر تیری زبان اس امیر کی تعریف بیان کرتی ہے، زبان تیری تعریف بیان کر رہی ہے امیر کی، لیکن تیرے جو باقی اعضاء ہیں نا، تیرے ہاتھ، تیرے پاؤں، تیرا سر، تیری آنکھیں، یہ سب کچھ اصل میں شکایت کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوا۔ انسان بعض وقت زبان سے جب جھوٹ موٹ بیان کرتا ہے تو زبان تو جیسا حکم دے ویسا بیان کر دیتی ہے، لیکن باڈی لینگویج ہر وقت آپ کے حکم کے تابع نہیں رہتی، وہ حقیقت دکھانے والی چیز ہوتی ہے۔ خود آنکھیں، دوسری باڈی کو، دوسرے آرگنز کو چھوڑ دیجئے، انسان کی آنکھیں خود بہت کچھ بول دیتی ہیں۔ میرا بھی ایک شعر ہے، زباں کر ہی نہیں سکتی اگر حالت بیاں میری، بہت کچھ بول دیتی ہے نگاہ بے زباں میری۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں زبان سے اظہار نہیں ہو سکتا، بیان نہیں کیا جا سکتا، زبان کے پاس الفاظ ہی نہیں ہوتے، لیکن آنکھیں بیان کر دیتی ہیں، چہرہ بیان کر دیتا ہے۔ در سخائے آں شہو سلطان جود، مرترا کفشے و شلوار نبود، وہ جس بادشاہ کا تم ذکر کر رہے ہو، عراق سے تم یہاں آئے ہو نا، اس بادشاہ اور اس سلطان کی جو بخشش تھی نا، جو تم کو عطا ہوئی خلعت کی شکل میں، کیا اس کے اندر سر پہ ٹوپی، پاؤں میں جوتا، یہ بھی نہیں تھا کیا؟ تم جس خلعت کی بات کر رہے ہو، اتنا عالیشان لباس تم کو خلعت کے طور پر دیا گیا ہے، کیا اتنا عالیشان لباس دیا گیا، پاؤں میں پہننے کی چپل نہیں دی گئی، سر پہ پہننے کے لیے ٹوپی تک نہیں دی گئی؟
کہاں ہے وہ اتنے جوڑے قلت کے جو تم بیان کر رہے ہو، وہ کہاں ہیں؟ گفت من ایثار کردم آنچ داد میر تقصیر نکرد از افتقاد۔ تو اب اس نے کہا کہ دراصل جب مجھے قلتیں عطا ہوئیں تو میرے دل میں ایثار و قربانی اور خیر خیرات کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا، تو میں نے غریبوں فقیروں میں ساری قلتیں تقسیم کر دیں۔ بادشاہ نے تو میرے ساتھ کوئی کمی نہیں کی، اس نے تو مجھے عطا و بخشش میں نلا دیا، لیکن میں نے ہی غریبوں فقیروں میں وہ سب کچھ خیرات کر دیا۔ بستدم جملہ عطاہا از امیر بخش کردم بر یتیم و بر فقیر۔ میں نے جتنے عطیات لیے، جتنے انعامات بادشاہ سے لیے، سب کے سب یتیموں اور فقیروں میں بخش دیے۔ مال دادم بستدم عمر دراز در جزا زیرا کے بودم پاک باز۔ دراصل میں یہ خیر خیرات کرنے کی طرف اس لیے راغب ہوا کہ میرے پاس تو پہلے کچھ تھا نہیں، خیر خیرات کرنے کی بڑی خواہش ہوا کرتی تھی لیکن ہوتا کچھ نہیں تھا، تو اب میرے پاس ایک چیز آئی ہے، تو میں نے چاہا کہ فدیے کے طور پر اپنی جان کا، اپنے مال کا فدیے کے طور پر خیرات کروں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ صدقہ خیر خیرات زیادہ کرتے ہیں ان کی صحت اچھی رہتی ہے، ان کی عمر میں زیادتی ہوتی ہے۔ تو میں نے اس طرح سے قلتیں غریبوں میں خیرات کر کے اپنی عمر بڑھائی ہے، بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں میری عمر بڑھائے گا، کیونکہ میں تو پاک باز انسان ہوں، نیک انسان ہوں، میں تو یہ کام کروں گا نا۔ پس بکفتندش مبارک مال رفت چیست اندر باطنت این دود تفت۔ ان لوگوں نے کہا کہ بہت بہت مبارک ہو آپ کو، آپ کا مال، آپ کی خلت چلی گئی، خیرات ہو گئی، اور اس کے بدلے میں آپ کی عمر دراز ہو گئی۔ یقیناً اچھا عمل ہے، اچھا کام ہوا ہے، لیکن اگر واقعی ایسا ہے تو آپ کے چہرے کے اوپر، آپ کی باڈی کے اوپر وہ بحالی، وہ فریشنس، وہ خوشی، وہ کیوں نہیں ہے؟ یہ دھواں کیوں ہے؟ غم کا دھواں، پریشانی کا دھواں، تکلیف کا دھواں آپ کے چہرے سے نکلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، پھر وہ کیوں ہے؟ اگر آپ نے عطا و بخشش کو غریبوں میں تقسیم کر دیا تو آپ کا چہرہ تو بحال ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے اپنی خوشی سے دیا ہے، کسی نے چھینا تو نہیں ہے نا۔ چھیننے کے بعد آپ کا چہرہ اتر جائے، بات سمجھ میں آتی ہے، آپ نے خوشی سے دیا، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ میں نے اس کے بدلے میں لمبی عمر لے لی، تو اچھا سودا کیا ہے، اس پر تو آپ کو خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ کے چہرے کو دیکھنے کے بعد تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ خوش ہیں۔ صد کراہت در درون تو چخار کہ بود اندوہ نشان ابتشار۔ آپ کے اندر سے جو اثرات باہر ظاہر ہو رہے ہیں نا، وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سینکڑوں ناگواریاں آپ کے اندر چھپے ہوئے ہیں جو آپ کے اعضاء سے باہر آ رہے ہیں۔ بشارت اور خوشخبری جو چیز ہوتی نا، وہ چہرے سے ظاہر ہوتی ہے، آدمی کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے، بحالی آتی ہے، لیکن آپ کے پاس سے تو غم اور اندوہ نکل رہا ہے۔ تو کون جو ہے خوشخبری اور بشارت کو اس کیفیت سے ظاہر کرتا ہے؟ غم اور تکلیف کے اظہار کے ذریعے۔ کو نشان عشق و ایثار و رضا گر درستس آنچ گفتی مامزا۔ اب تم نے جو بات سنائی ہے، ہم کو جو قصہ سنایا ہے کہ تم کو خلعتیں دی گئیں، یہ وہ جو امیر کی تعریف کرتے ہوئے جو تم نے سنایا ہے، اگر وہ قصہ سچا ہے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ تم نے سچ بیان کیا ہے، تو پھر اس کے آثار کہاں ہیں؟ وہ عشق امیر کے ساتھ تمہارا، وہ عقیدت امیر کے ساتھ تمہاری، وہ محبت امیر کے ساتھ تمہاری، اور تم نے جس ایثار و قربانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے غریبوں فقیروں کو تم نے خلعتیں عطا کر دیں، اس کے کچھ تو نشانات، کچھ تو علامتیں، کچھ تو آثار ہوتے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ خود گرفتم مال گمشد میل کو سیل اگر بگزشت جائے سیل کو۔ ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں کہ تم نے اپنا مال خیرات کر دیا، دے دیا، اب وہ خلعت تمہارے پاس نہیں ہے، لیکن اس کے اثرات، وہ خیرات کرنے اور ثواب حاصل کرنے کی جو تمہاری خوشی ہے، کچھ تو بشاشت اور چہرے پہ فریشنس تو آنا چاہیے تھا۔ دیکھو، سیلاب جب آتا ہے تو سیلاب آ کر چلا جاتا ہے، سیلاب آتا ہے، طوفان آتا ہے، کچھ وقت کے لیے آتا ہے اور چلا جاتا ہے، تھم جاتا ہے، لیکن اپنے اثرات تو ضرور چھوڑ جاتا ہے نا۔ تو کچھ تو اثرات ہونا چاہیے۔ تم نے دو بڑی باتیں بیان کی، ایک تو تم نے یہ بیان کیا کہ بادشاہ نے اتنی خلعتیں دی ہیں، اس کے بعد پھر دوسری بات بیان کی کہ تم نے وہ خلعتیں غریبوں فقیروں میں خیرات کر دی۔
دونوں میں سے کسی ایک کی نشانی تو ہونا چاہیے تمہارے اندر۔ چشم تو گر بت سیاہ ہو جاں فضا، گر نماندو جاں فضا ارزخ چرا۔ اگر تیری آنکھ خوبصورت تھی، کالی تھی اور اٹریکٹیو تھی، حسین تھی، اور اب وہ بات تیری آنکھوں میں نہیں ہے، وہ خوبصورتی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، میں مان سکتے ہیں وہ بات۔ لیکن اگر کسی کی آنکھوں میں نیلا ہٹ تھی، اس کی پتلی کالی نہیں نیلے کلر کی تھی، وہ تو نہیں بدلے گی نا، وہ تو رہے گی۔ آنکھوں کی وہ خوبصورتی نہیں رہے گی، لیکن دیدے کا کلر تھوڑی بدلے گا، وہ تو رہے گا نا خوبصورتی میں۔ تو کچھ تو خوبصورتی کے اثرات رہ جاتے ہیں۔ ایک آدمی بوڑھا ہو جائے اور پورے خوبصورتی کے اثرات اس کے ختم ہو جائیں، تب بھی خوبصورتی ضرور ختم ہوتی ہے، لیکن خوبصورتی کے اثرات ضرور باقی ہوتے ہیں۔ بوڑھے سے بوڑھے آدمی کو بھی دیکھیے آپ، جس کے چہرے کے اوپر جھریاں آ گئی ہیں، اس کو خوبصورت تو کوئی نہیں کہتا، لیکن دیکھ کر اندازہ تو ہوتا ہے کہ یہ جوانی میں خوبصورت تھا ہوگا۔ کچھ تو اثرات ہوتے ہیں، وہ سب کہاں ہیں؟ کو نشان پاک بازی اے ترش، بوئے لاف کش ہمیں آیت خمش۔ اے تیڑے انسان، تو اپنے آپ کو پاک باز بھی کہتا ہے، نیک بھی کہتا ہے، تو کچھ تو نشانی بیان کر تیری پاک بازی کی۔ لیکن جس طرح سے تو باتیں کر رہا ہے نا، اس سے تو صرف شیخی کی بو آ رہی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تجھے چپ رہنا چاہیے، ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ صد نشاں باشد دروں ایثار را، صد علامت ہست نیکوکار را۔ انسان کے باطن میں ایثار کی بھی علامتیں ہوتی ہیں۔ دیکھیے، آپ راستہ چل رہے تھے، نارمل انسان کی طرح آپ چل رہے تھے، اچانک کوئی غریب فقیر بھوکا آپ کو دکھائی دیا، آپ کا دل پسیج گیا، دل نرم ہو گیا، دیکھا نہیں گیا کسی بھوکے آدمی کو تڑپتا ہوا، فوری آپ کے پاس کچھ کھانے پینے کا سامان تھا، آپ نے اس کو دے دیا، اور وہ بیٹھ کے آپ کے سامنے کھا کر پیٹ بھر گیا، تو آپ کو اندر سے جو خوشی حاصل ہوتی ہے، اس کے اثرات آپ کے چہرے پر ظاہر ہوتے ہیں۔ تو ایثار کے بھی، قربانی کے بھی، داد و دہش کے بھی نشانات ہوتے ہیں۔ اور جب نیک آدمی ہوتا نا، نیک آدمی کی تو سینکڑوں علامتیں ہوتی ہیں۔ صد علامت ہست نیکوکار را، نیکوکار کے تو 100 علامتیں ہوتی ہیں۔ مال در ایثار اگر گردت تلف، در دروں صد زندگی آیت خلف۔ ایثار و قربانی کرنے میں، سیکریفائس کرنے میں اگر تمہارا مال ختم بھی ہو جائے تو ہوتا کیا ہے، اس کے بدلے میں انسان کے باطن میں 100 زندگیاں آ جاتی ہیں۔ ظاہری طور پر تو اس نے خیرات کر دیا، فقیر ہو گیا دے کر، لیکن اس کے جو اثرات باطن میں پڑتے ہیں، تو اس کے اثرات کی وجہ سے باطن میں سینکڑوں زندگیاں آ جاتی ہیں۔ وہ تو بتاؤ، در زمین حق زراعت کردنی، تخ مائے پاک وانگہ دخل نی۔ اللہ تعالیٰ کی زمین ہے نا، اس میں انسان کھیتی کرتا ہے، کچھ بیج بوتا ہے نا، بو دیتا ہے، اور کچھ وقت کے لیے بھول جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بوئے ہوئے بیج کو زمین میں ناکارہ نہیں کر دیتا، اس کو پیداوار کی شکل میں باہر لا دیتا ہے۔ یہ تو نظام ہے اللہ کا۔ گر نہ گردت زرع جاں یک دانہ صد، صحن ارض اللہ واسع کی بود۔ اگر ایک دانہ آپ نے زمین میں ڈالا اور وہ ایک دانہ 100 دانے نہ بنے، تو پھر اللہ نے جو فرمایا ہے قرآن مجید میں سورہ النساء آیت نمبر 97 میں، الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا۔ اللہ کی زمین تو بڑی وسیع ہے، ورنہ یہ وسیع نہ ہوتی۔ وسیع کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، ایک چھوٹی سی زمین ہے، اس کے اندر آپ نے ایک بیج بو دیا، ایک وقت کے بعد وہ بیج پودے کی شکل میں نمودار ہوا اور پھر ایک بڑا درخت بن گیا۔ اس کے بعد اس درخت کے اندر پتے لگے، پھول لگے، پھل لگے، پھر ہر پھل کے اندر وہ بیج سینکڑوں کی تعداد میں نکلے جو آپ نے ایک بویا تھا۔ اس کو تو کہتے ہیں اللہ کی زمین وسیع ہے۔ زمین تو اتنی ہے، پھر اتنے ہی ایریا میں آپ نے بویا ہے۔ پھر اللہ کی زمین جو وسیع ہے، اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک ظاہری معنی تو یہ ہے کہ اللہ کی زمین وسیع ہے، لیکن مولانا روم کہتے ہیں کہ یہ جو ظاہری معنی ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن اور ایک معنی بھی ہے
یہ جو زمین ہے دنیا کی، یہ تو فانی زمین ہے، اللہ کی چیز فانی کہاں سے ہوتی؟ وہ ایک اور زمین ہے اللہ کی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس کا ذکر بعد میں آئے گا، سورہ البقرہ کی آیت ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو ان کی خیرات کی مثال اس دانے کی سی ہے جو زمین میں بویا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے۔ اس کو کہتے ہیں ارض اللہ واسعہ، ایسا اللہ تعالیٰ پھل دیتا ہے۔ تو تم نے خیر خیرات کر دی، اتنی قیمتی قلت فقیروں اور مساکین میں تقسیم کر دی، کیا اللہ تعالیٰ اس کے اثرات تمہارے چہرے پہ ظاہر نہیں کرے گا؟ اصل ارض اللہ قلب عارفست لا مکانست و ندارت فوق پست۔ اللہ تعالیٰ کی اصل زمین جو ہے وہ یہ زمین نہیں ہے، یہ تو فانی زمین ہے۔ اصل اللہ کی زمین ایک اللہ کا عرفان رکھنے والے بندے کا دل ہے، اور اس کے اندر کوئی بلندی پستی نہیں ہے، وہ ایک ہی حالت پر قائم رہتا ہے۔ گر نہ رویت خوش از روزات ہو پس واسع باشد ارض اللہ بگو۔ اگر اللہ تعالیٰ کے باغوں میں کوئی خوشا پیدا نہ ہو، زمین میں بیج بویا جا رہا ہے، پودا درخت بن رہا ہے، لیکن اس کے اندر کوئی بیج نہیں لگتا، تو پھر اللہ کی زمین کہاں سے وسیع ہوتی؟ ہر درخت اپنے بیج کو اپنے خوشے میں نکالتا ہی نکالتا ہے، اور اسی سے پھر دوسرا درخت بنتا ہے، 1 سے 50، 50 سے 5000 ایسے چلتا رہتا ہے۔ چونکہ ای ارض فنا بے ریع نیست چون بود ارض اللہ عام مستوسعیست۔ جبکہ یہ جو زمین ہے یہ تو فنا ہونے والی زمین ہے، فنا ہونے والی زمین بغیر پیداوار کے نہیں ہے، تو اس اللہ کی زمین کا کیا حال ہوگا جو بہت وسیع ہے۔ یہ تو فنا ہونے والی زمین ہے، اس کے اندر پیداوار ہو رہی ہے اس طرح سے کئی گنا۔ تو اصلی جو زمین ہے اللہ کی، عارف کا دل، اس کا کیا حال ہوگا؟ ریے آرا نئے حدو نئے عد بوت کم تری دانا دہد حفصد بوت۔ اس کی جو پیداوار ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے بندوں کو بتایا کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، کتنا بدلہ ملتا ہے، سمجھانے کے لیے بتایا، ورنہ اللہ کی جو عطا و بخشش ہے اس کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے۔ ایک معمولی چھوٹا دانہ 700 دانے بن سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ حمد گفتی کو نشان حامدوں نئے برونت ہست اثر نئے اندروں۔ تو نے جو تعریف کی، تو تعریف کرنے والوں کی جو علامتیں ہوتی ہیں وہ بتا۔ تو بھی تعریف کرتا ہے نا، اور تعریف کرنے والے بھی تعریف کرتے ہیں، لیکن جو حامد ہوتے ہیں، تعریف کرنے والے، حمد بیان کرنے والے، ان کے اپنے کچھ علامتیں ہوتی ہیں، وہ کہاں ہیں تیرے اندر؟ نہ تیرے اندر سے ظاہر ہو رہا ہے، نہ تیرے باہر سے ظاہر ہو رہا ہے۔ حمد عارف مر خدا را راستست کہ گواہ حمد او شد پاودست۔ جو عارف ہوتا ہے، اللہ کی پہچان رکھنے والے کو کہتے ہیں عارف۔ جس کو اللہ کی پہچان ہو جائے وہ عارف کہلاتا ہے، عارف باللہ۔ تو جو عارف باللہ ہوتا ہے، اللہ کی پہچان رکھنے والا ہوتا ہے، جیسا کہ بندے اللہ کی پہچان رکھ سکتے ہیں اتنا ہی، ورنہ حقیقی اللہ کی پہچان تو کسی کو ہو ہی نہیں سکتی، جتنا بندے رکھ سکتے ہیں اسی کو کہتے ہیں عارف باللہ۔ تو عارف باللہ جو اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، تو وہ اللہ کو پہچان کر تعریف بیان کرتا ہے، تو اس کی تعریف بیان کرنا اصلی تعریف ہے۔ تم اللہ کو جانتے نہیں ہو، تعریف بیان کریں گے، تمہاری تعریف کہاں سے قبول ہوگی، کہاں سے مانی جائے گی؟ اگر وہ تعریف نہ بھی کرتا ہے تو بھی اس کے ہاتھ پاؤں تعریف کے گواہ بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ پہچان والا ہے۔ پہچان والا، جاننے والا اگر تعریف کرے گا تو اس کی تعریف قابل قبول ہوگی۔ جانتا ہی نہ ہو تعریف کرے تو کہاں سے قبول ہوگا؟ ایک اور میں آپ کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ یہاں پر ایک شخص ہے جس کو شعر شاعری سے کچھ شغف ہے، نہ شعر شاعری سمجھ میں آتی ہے، نہ اس کو شعر فہمی کا فن بھی آتا ہے،
وہ اگر کسی شاعر کا کلام سنے اور شاعر کی تعریف کرے، بہترین کلام لکھا ہے، تو شاعر وہ تعریف سن کر خوش ہوگا؟ نہیں خوش ہوگا۔ وہی جاننے والا آدمی، شعر کی نزاکتوں اور باریکیوں سے واقفیت رکھنے والا آدمی، خالی ایک سبحان اللہ بہترین شعر بھی کہہ دے تو وہ خوشی سے پھولوں نہیں سماتا۔ تو پہچان سے تعریف ہوتی ہے۔ اس چہے تاریک جسمش برکشید، وستگے زندان دنیا اش خرید۔ اور اللہ کی تعریف بیان کرنے والا اگر عارف ہے، عرفان رکھنے والا ہے، تو وہ جیسے جیسے تعریف کرتا جاتا ہے وہ دنیا کے اندھیروں سے اپنے آپ کو نکالتا جاتا ہے، دنیا کے اس قید خانے کی گہرائی سے اللہ کی تعریف اس کو نجات دے دیتی ہے۔ اطلس تقوی و نور متلف، آیت ہمدست اورا برکتف۔ صاحب تقوی آدمی جو ہوتا نا، اس کے جسم کے اوپر ایک لباس ہوتا ہے، اب اس کا نام رکھتے ہیں تقوی کا اطلس، تقوی و پرہیزگاری کا اطلس، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ نور ہوتا ہے۔ ایک اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کے چہرے کے اوپر بھلے ہی وہ گورا نہ ہو، کالا ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایک عجیب و غریب قسم کا نور اس کے چہرے پہ ہوتا ہے، جو دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ کچھ تو ہے، کوئی عام چہرہ نہیں ہے، کچھ تو ہے، کچھ تو ہے۔ یہ جو کچھ تو ہے والی جو کیفیت ہے، یہ اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہی ہے، یہ اسی کا نام مولانا روم رکھتے ہیں تقوی کا اطلس۔ ایک قسم کا مانوس نور ہوتا ہے اس کے چہرے پر۔ آیت ہمدست اورا برکتف، اس کے کندھے پر اللہ کے تعریفوں کی نشانی ہوتی ہے جو دیکھنے والا دیکھ لیتا ہے۔ وارہیدہ از جہان آریہ، ساکن گلزار و عین جاریہ۔ اور اس طرح سے وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے کرتے اس چند روزہ دنیا کے آرام و آسائش سے نجات پا لیتا ہے، تکلیفوں سے بھی نجات پا لیتا ہے۔ دنیا سے اس کو کوئی غرض رہتی ہی نہیں ہے۔ کیوں کہ اس کی نظر تو اس مقام پر ہوتی ہے جہاں پہ اس کو اس کی تقوی و پرہیزگاری کا صلہ ملنے والا ہوتا ہے۔ کیا ہے وہ؟ جنات عدن تجری من تحتها الانہار، وہ باغ، وہ جنتیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اس کو دیکھتا رہتا ہے۔ یہ دنیا یہ بیکار چیز، کیا دیکھیں اس کو، اس طرح سے اس کا انداز فکر ہو جاتا ہے۔ اور وہ اس کا انداز فکر اس کے آرگن سے، اس کے اعضاء سے، اس کے منہ سے، اس کے ناک سے، اس کے کان سے، اس کے چہرے سے، ہر طرف ظاہر ہونے لگتا ہے۔ پہلے ہی وہ اللہ کا نیک بندہ لوگوں کے سامنے بیٹھ کر اپنے گناہوں کا اعتراف ہی گناہ کرتا پھرے، لوگ سنتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں۔ بر سریر سر عالی ہمتش، مجلس و جاہو مقام و رتبتش، اس کی ہمت بلند راس کے تخت پر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، اتنا بلند ہمت ہوتا ہے کہ وہ ایک اللہ کے راس کا جو تخت ہوتا ہے وہاں پر ہوتی ہے اس کی ہمت، اور وہ اس کی مجلس ہے، اس کا درجہ ہے، اس کا مقام ہے، اس کا مرتبہ ہے، اسی سے ظاہر ہوتا ہے۔ مقعد صدقے کے صدیقاں درو، جملہ سر سبزند و شاد و تازہ رو۔ وہ سچائی کی ایسی سیٹ ہے جس کے اوپر وہ بیٹھا ہوتا ہے، سچائی کی سیٹ کہتے ہیں اس کو۔ مقعد صدق، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ان المتقین فی جنات و نہر، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ جو متقی لوگ ہوتے ہیں وہ جنتوں میں، نہروں میں ہوتے ہیں، اور سچائی کی نشست ان کی نشستگاہ، ان کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے۔ عند ملیک مقتدر، اور وہ اقتدار والے جو بادشاہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی قربت ان کو حاصل ہوتی ہے، اسی لیے وہ خوشحال رہتے ہیں، تر و تازہ رہتے ہیں، بحال رہتے ہیں، غموں میں بھی ہوتے ہیں، بحال رہتے ہیں۔ حمد شاں چوں حمد گلشن از بہار، صد نشانے دارد و صدگیر دار۔ جو چہرے پہ رونق ہوتی ہے اس کی وجہ وہی ہے اللہ کی حمد و ثنا کا بیان کرنا، تو ان کے چہرہ بھی گلشن جیسا چمکتا رہتا ہے، ہرا بھرا ہوتا ہے، گلشن جیسا ہرا بھرا ہوتا ہے۔
تو سینکڑوں نشانیاں ہوتی ہیں، سینکڑوں شان و شوکت ہوتے ہیں ان کے شخصیت کے اوپر، بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بادشاہ نے ایسا دیا، بادشاہ نے وہ دیا، میں نے ایسا کر دیا، آثار کچھ بھی ظاہر نہیں ہے، اور آثار اگر ظاہر ہوں تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بر بہارس چشمہ و نخل و گیاہ، وہاں گلستان و نگارستان گواہ۔ اس کی جو رونق ہے نا، اس باغ حمد اور اس کی بہار، جیسے گلشن میں، باغ میں جب رونق آتی ہے بہار کے موسم میں تو کیا ہوتا ہے؟ پتے ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، پھول لگ جاتے ہیں، پھل لگ جاتے ہیں، پھر چڑیاں چہچہانے لگتی ہیں، ایک عجیب و غریب قسم کا خوشگوار منظر دکھائی دیتا ہے۔ ویسے ہی ہوتا ہے ایسے لوگوں کے پاس، ان کی رونق، ان کا چشمہ، ان کا کھجور، ان کے گھاس، ان کا نگار خانہ، سب کچھ اسی رونق کو ظاہر کرتے ہیں۔ شاہد شاہد ہزاراں ہر طرف، در گواہی ہم چو گوہر در صدف۔ ہر طرف ہزاروں گواہ ہوتے ہیں ان کے تقوی و پرہیزگاری کے، حالانکہ تقوی و پرہیزگاری اندر کی چیز ہے، باہر سے کسی کو کسی کی تقوی و پرہیزگاری ظاہر نہیں ہوتی۔ نہ داڑھی سے تقوی ظاہر ہوتا ہے، نہ ٹوپی سے تقوی ظاہر ہوتا ہے، نہ باتوں سے تقوی ظاہر ہوتا ہے، نہ کچھ ہوتا ہے۔ تقوی پرہیزگاری اندر کی چیز ہے، باہر کسی کو نہیں پتا، لیکن جو اثرات، جو نشانیاں ہوتی ہیں اس سے لوگ پہچان جاتے ہیں کہ یہ تقوی والا آدمی ہے۔ وہ گواہ ہوتے ہیں، اور ایسے ہی گواہ ہوتے ہیں جیسے سی پی کے اندر موتی دکھائی نہیں دیتا، لیکن سی پی کو دیکھ کر لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اندر موتی ہے۔ ایسا ہی معاملہ ان لوگوں کا ہوتا ہے، لیکن تیرا معاملہ مختلف ہے۔ تو جو بادشاہ کی تعریف بیان کر رہا ہے، تیری مثال الگ ہے۔ اب تیری مثال کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی پیروی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی